السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 4 نظم و ضبط شروع کریں گے۔ نظم کا معنی ہوتا ہے ترتیب دینا اور ضبط ہوتا ہے رکاوٹ۔ خاص الفاظ ہیں انتشار، انتشار کا مطلب ہوتا ہے فساد، تغیر و تبدل، عدل بدل، حشرات الارض کیڑے مکوڑے، حسن ترتیب عمدہ ترتیب، وقار عزت، گامزن چلنے والا، کارفرمائی عمل کرنا، عملداری حکومت کرنا۔ نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ کون سے دو لفظ؟ نظم اور ضبط۔ نظم و ضبط ان دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ کون سے دونوں؟ نظم اور ضبط، یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا۔ ترتیب دینا ہوتا ہے مطلب سلیقے سے کرنا، جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی نظم و ضبط کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کاموں میں کسی قانون ہوتا ہے اصول، اور قاعدہ ہوتا ہے اصول و قوانین، ٹھیک ہے۔ قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے، ٹھیک ہے۔ نظم و ضبط سے مراد اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ ذاتی مفادات، ذاتی فائدے اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو، صلاحیت ہوتا ہے اہلیت، قابلیت کو کسی اعلیٰ نصب العین ہوتا ہے مقصد، ٹھیک ہے، اصلی مقصد جو ہوتا ہے اعلیٰ نصب العین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ منظم کرنا یعنی ترتیب میں لانا۔ اب نظم و ضبط سے کیا مراد ہے کہ اپنے کاموں میں کسی اصول اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے، اور ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نصب العین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ سیکنڈ پیراگراف ہے آپ کا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ حسن ترتیب ہوتا ہے عمدہ ترتیب، اچھی ترتیب۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، پابندی کا مطلب ہوتا ہے سختی سے عمل کرنا، ان کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق گزرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں تو ان کی زندگی ایک اصول کے مطابق جو ہے وہ گزرتی ہے۔ ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ سلیقہ ہوتا ہے طریقہ۔ اس کے برعکس وہ لوگ، برعکس ہوتا ہے الٹ، وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں یعنی خالی ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے، بے سلیقہ بے ترتیبی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بتایا ہے کہ دو لوگوں کے بارے میں بتایا ہے، ایک جو نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں اور ایک جو نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ جو نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی سلیقہ کے مطابق، ایک ترتیب کے مطابق گزرتی ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کی زندگی بے ترتیبی سے گزرتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو نظم و ضبط ہے وہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ضروری ہے۔ ہمیں ہر کام، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہمیں نظم و ضبط کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نظم و ضبط کی پابندی کریں گے تو ہی ہمارا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے ہوگا تو پھر ہمیں کامیابی بھی ملے گی۔ اور اگر ہم نظم و ضبط کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا کام کبھی بھی اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں، شعار مطلب طریقہ، عادت، ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی یعنی بے چینی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ انتشار مطلب فساد، بے ترتیب سی رہتی ہے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ منصوبہ بندی پلاننگ کو کہتے ہیں، تدبیر کرنا، ٹھیک ہے، اور ہر وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے، یعنی ہم نظم و ضبط کی پابندی کریں گے تو یہ کامیابی کی دلیل ہے، یعنی وضاحت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، یعنی جو لوگ بھی نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں پھر کامیابی ہی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ اب جو ہے نا ہم مثالیں لے رہے ہیں نظم و ضبط کی،
اور ہم سب سے پہلے نظام کائنات کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نظام کائنات سے نظم و ضبط کی مثالیں لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام جو ہے وہ بھی ایک خاص ترتیب سے چل رہا ہے، نظم و ضبط کی پابندی کر رہا ہے. سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہونا. وقت مقررہ ہوتا ہے خاص وقت، معین کیا ہوا وقت، ٹھیک ہے. طلوع ہونا، نکلنا، یعنی سورج جو ہے ایک خاص وقت پر مشرق سے نکلتا ہے، اور وقت مقررہ پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے، ٹھیک ہے. عمدہ مثال، ایک اعلیٰ مثال. اب ہم سب سے پہلے ہمیں سورج کی مثال دی ہے کہ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں مثال دی ہے چاند کی. چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے، گھٹنا کم ہونا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب چاند نکلتا ہے، ٹھیک ہے، ہلال کا جو چاند ہوتا ہے وہ باریک سا چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چاند بڑھنا شروع کرتا ہے، پھر 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے وہ مکمل چاند ہوتا ہے. اب پھر چاند جو ہے نا وہ گھٹنا شروع کر دیتا ہے، یعنی چاند جو ہے ایک ترتیب سے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل، یعنی موسموں کا تبدیل ہونا بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے. موسم بھی اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں. اس نظام فطرت سے انسان کو سبق ملتا ہے. نظام فطرت ہوتا ہے قدرت کا نظام، اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے، یعنی انسان بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے. حسن ترتیب کا معنی پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، عمدہ ترتیب اور اچھی ترتیب. اچھا، اس کے بعد اب پرندے، جانور اور حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال کرتے ہیں. حشرات الارض ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے، ٹھیک ہے. اب پرندے جو ہیں ان کی مثال آئے گی ہمارے سامنے، جانور جو ہیں ان کی مثال بھی آئے گی، حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں کی مثال بھی سامنے آئے گی کہ یہ سارے، ٹھیک ہے، پرندے، جانور، حشرات الارض یہ نظم و ضبط کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں. دن بھر دانہ دنکا چگنے کے بعد، ٹھیک ہے، پرندے جو ہوتے ہیں دن بھر جب دانے دنکے جو ہوتے ہیں نا، چگنا ہوتا ہے پرندوں کا چونچ سے کھانا جو ہے نا، دانہ وغیرہ اٹھانا جو ہوتا ہے. دانہ دنکا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے کبھی شام کا منظر دیکھا ہو تو بہت خوبصورتی سے پرندے ایک قطار میں لائنیں بنا کر واپس اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور اس چیز میں بھی وہ وقت کی پابندی کا، نظم و ضبط کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ شام ہونے والی ہے، اور وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اندھیرا چھانے سے پہلے اپنے گھونسلوں میں پہنچ جاتے ہیں. شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق، یعنی چھوٹی سی مخلوق، معصوم سی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے، ٹھیک ہے. منظم ترتیب اور باقاعدہ قاعدے کے مطابق ہے. چونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے دیکھا ہے؟ کیا مجال، یعنی کیا ہمت اور حوصلہ جو کوئی کتار کی خلاف ورزی کرتی نظر آئے. کتار یعنی لائن، یعنی کسی چونٹی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی کتار توڑ دے اور کتار سے باہر نکل آئے. وہ سب کتار کی پابندی کر رہی ہوتی ہیں اور ایک کتار میں چل رہی ہوتی ہیں. اونٹوں کو صحرا میں چلتے دیکھیے، ہر اونٹ سیدھی کتار میں دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے. اونٹ بھی جو ہوتا ہے وہ سیدھی کتار میں لائن بنا کر چل رہے ہوتے ہیں.